الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل آج ہماری عربی لینگویج کی 8ویں کلاس ہے. ہم نے کافی چیزیں عربی لینگویج کے مختلف کورسز مختلف کلاسز کے اندر کافی چیزیں سیکھیں، جن میں سے بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم پہلے بھی جانتے تھے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ لوگوں نے پہلی بار سنی ہوگی. بالخصوص جو ہمارا کل کا لیسن تھا اردو سے عربی یا عربی سے اردو بنانے کے حوالے سے، جو ہم نے ترجمہ کرنے کا طریقہ سیکھا، ترجمہ کرنے کے جو انداز اختیار کیے جاتے ہیں، ہم نے اس پر گفتگو کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ احباب نے یقیناً اس پر پریکٹس بھی کی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو اس پر پریکٹس کا سلسلہ بھی کریں تاکہ جو سیکھا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اپلائی بھی کر سکیں. آج کے ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ تسوق ہے. یعنی ہم اگر کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کو ہم تسوق کہتے ہیں. یعنی خریداری جو بازار کے اندر مارکیٹ کے اندر جو لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تسوق کہلاتا ہے. آج ہم تسوق کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تسوق میں بیسیکلی دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یعنی ایک چیز شخص بیچتا ہے اور دوسرا شخص اس کو خریدتا ہے. تو عربی زبان کے اندر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی سے کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہو، یا کسی چیز کی صفت معلوم کرنی ہو، یا آپ نے کسی چیز کی قیمت اس کی تعداد کے اعتبار سے معلوم کرنی ہو، یا کلو کے اعتبار سے اس کی قیمت معلوم کرنی ہو، تو کیسے آپ اس سے سوال کریں گے اور سامنے والا اس پر کیا جواب دے سکتا ہے، اور آپ اس کے جواب پر کیا سوال کر سکتے ہیں. اس طرح کی جو گفتگو ہے آج ہم انشاءاللہ اس کو مکالمے کی صورت میں سیکھیں گے، جس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو لکھنے والی ہوں گی. آپ کو چاہیے کہ وہ تمام تر چیزیں آپ لکھتے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ریویژن بھی کیجیے اور اچھے سے یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا. آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ لکھنا چاہیں تو قلم اور کاپی پکڑ لیں. اس میں جو ہم پہلے سیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ طلب کرنا ہے تو آپ نے اس سے کیسے طلب کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سبزی والے کے پاس گئے، فروٹ والے کے پاس گئے، اور آپ نے اس کو کہا کہ مجھے سیب چاہیے، ارید التفاح، مجھے سیب چاہیے. تو بولیں گے ارید التفاح، مجھے سیب چاہیے. اب آپ سے وہ سوال کر سکتا ہے کم ترید، کم تفاحا ترید، آپ کو کتنے سیب چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے سیب ہمارے ہاں جو بکتے ہیں وہ کلو کے اعتبار سے بکتے ہیں. تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 1 کلو سیب چاہیے. تو بولیں گے ارید التفاح یا ارید کیلو من التفاح، ارید کیلو من التفاح، مجھے 1 کلو چاہیے. کیا چاہیے؟ سیب چاہیے. کیونکہ سیب کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا تھا تو ہم اس پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کہیں گے ارید کیلو. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھتے ہیں سیب کتنے روپے کلو ہے. تو آپ اس سے کیسے سوال کریں گے؟ تو سوال کرنے کا آسان طریقہ ہے بی کم. با حرف جر جو ہے یہ عوض کے لیے بھی آتا ہے. آپ لوگوں نے شرح عمل کے اندر بھی پڑھا ہوگا اس کو، اور بھی جہاں حروف کی بحث آتی ہے تو آپ نے یقیناً اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ با کن کن معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک معنی ہے عوضیہ، یعنی با کسی چیز کے عوض یعنی کسی چیز کے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی مبادلہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کم کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں بی کم ہاذا، یہ کتنے روپے کے بدلے میں ہے. بی کم ہاذا یعنی یہ کتنے کے بدلے میں. چونکہ ہمارے ہاں لین دین کرنسی کے ذریعے سے ہوتی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے
آپ اس سے جو پوچھ رہے ہیں یہ کتنے کے بدلے میں، یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے روپے کے بدلے میں ہیں، کتنے پیسوں کے بدلے میں ہیں۔ بکم ہاذا، یہ کتنے کا ہے۔ ہم اس کو سمپل آسان اردو میں اگر محاورتی اردو میں بولیں تو ہم سمپل یہ کہیں گے کہ یہ کتنے کا ہے، تو بولیں گے بکم ہاذا، یہ کتنے کا ہے۔ ہم مثال کے طور پر یہ قلم ہے، تو ہم اس قلم کے بارے میں کیسے پوچھیں گے؟ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے بکم ہاذا، یہ کتنے کی ہے، بکم ہاذہ، جو کہ ہاذا قلم مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ہم عربی میں ہاذا استعمال کریں گے، اور اردو میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے قلم، تو ہم اس کو بکم ہاذا، یہ کتنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ساتھ اس کا مشار الیہ بھی لگا سکتے ہیں، بکم ہاذا القلم، یہ قلم کتنے کی ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اس کی طرف اشارہ کر کے یا اس کے ساتھ اس کا مشار الیہ لگا کر دونوں صورتوں میں سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر فروٹ کی جگہ پر، فروٹ کی ریڑھی پر آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی پھل کی طرف سے یا کسی بھی چیز کی طرف آپ اشارہ کر کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتنے روپے کلو ہے، یہ کتنے روپے کلو ہے۔ بکم ہاذا، بکم کیلو من التفاح، بکم کیلو من التفاح، بکم کیلو من البرتقال، بکم کیلو، اس طریقے سے اور بھی آپ پھلوں کے نام لیتے چلے جائیں، جیسے عنب ہے، تمر ہے، اور اس طریقے سے بطیخ ہے، بطیخ احمر ہے، بطیخ اصفر ہے۔ اس طریقے سے آپ مختلف چیزوں کے اگر آپ نے بھاؤ معلوم کرنے ہیں، ریٹ معلوم کرنا ہے تو بکم لگا کر، اگر آپ وہ عدد والی چیز لیتے ہیں تو اس کے آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ بکم ہاذا، بکم ہاذا القلم، بکم ہاذین، یعنی دو جو چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بکم الموز، کیلے کتنے روپے ہیں، کتنے روپے کے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے اس سے سوال کر لیا بکم کیلو من التفاح، سیب کتنے روپے کلو ہیں، تو اس کے جواب میں وہ کہے گا، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے جیسے المطلوب 30 روبیۃ، 30 روپے، المطلوب 100 روبیہ، 100 روپیہ ہے، المطلوب 120، 120 روپے مطلوب ہیں اس کے، یعنی اس کا ریٹ جو ہے وہ 120 روپے ہے۔ تو آپ اس صورت میں اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے، آپ اس کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ کتنے کہنا چاہ رہا ہے، تو اس جواب سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سکتا ہے کہ ب50 روبیہ، ب50 روبیہ، اب یہ بھی اگر اس نے با لگا دیا وہ تو سوال کے مطابق، جیسے بکم کیلو من التفاح، سیب کتنے روپے کلو ہے، تو اس نے جواب میں دے دیا ب50 روبیہ، یہ 50 روپے کے عوض میں ہے، یعنی یہ جو آپ نے کلو کا ریٹ معلوم کیا ہے یہ 50 روپے کلو ہے۔ تو یوں جو ہے وہ با عوضیہ کا یہاں پر بہت بڑا کردار ہوگا کہ جہاں پر ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے، تو اس کے جواب کے اندر بھی ہم با کا استعمال کر کے اس کے ریٹ کو ہم بتا سکتے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے آپ کو کلو کا معلوم کرنے کا بتا دیا، اور سمپل اگر آپ نے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہے کہ یہ کتنے روپے کے ہے یا یہ کیسے دے رہے ہیں، تو آپ بکم کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں، اور با کے ذریعے سے پھر جواب میں بھی آپ اس کو بتا دیں گے۔ با کے بعد فوراً آپ عدد لے کر آئیں اور بیان کریں ب100 روبیۃ، ب100 روبیۃ، یہ 100 روپے کی ہے، ہاذا ب100 روبیۃ، یہ 100 روپے کی ہے، ہاذہ، ہاذا، اس کا استعمال آپ سمجھتے ہیں اس حساب سے لگا لیجئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر جس مثال کے طور پر آپ نے 2-3 چیزیں لینی ہیں، سبزیاں بھی لینی ہے، فروٹ بھی لینا ہے، تو آپ اس کو سمپلی کہہ سکتے ہیں اريد التفاح والموز والبرتقال والبطيخ والعنب والتمر۔ اس طریقے سے آپ اس کو واو کے ساتھ پھر اس کی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو بیان کرتے جائیں گے، پھر آپ اس کو تفصیل بیان کر دیں گے، الکیلو من التفاح ونصف کیلو من البرتقال والربع من الکیلو العنب ثلاث کیلو من تمر۔ اس طریقے سے یوں آپ اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ تو مختلف چیزوں کا ذکر اجمالاً بھی کر سکتے ہیں، تفصیلاً بھی ذکر کر سکتے ہیں، تو یوں جو ہے وہ آپ ان سے سوال بھی کرتے چلے جائیں گے اور اس کی وضاحت بھی کرتے چلے جائیں گے اور جواب بھی سلسلہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے، کیونکہ خریداری کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے
کہ آپ اس سے کسی چیز کا ریٹ معلوم کریں گے اور اس کے بعد اس کو آپ پیسے دیں گے، اس کو جواب دے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ویکیبلری کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے چند ایک پھلوں کے نام آپ کو بتائے، یہ ویکیبلری آپ کو آتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اور چیزیں کہ جو ذکر کی جاتی ہیں۔ میسیج آیا ہے، آواز سلو ہے، تو آواز تو میرے خیال سے صحیح آ رہی ہے، آپ اپنا والیوم چیک کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مفردات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مفردات نہیں ہیں، ویکیبلری نہیں ہے آپ کے پاس، تو یوں جو ہے وہ آپ کے لیے پریکٹس کرنا تھوڑا سا قدرے مشکل ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ویکیبلری ہو۔ اب ویکیبلری میں آپ نے کیا کیا یاد کرنا ہے؟ دیکھیں، ویکیبلری یاد کرنے کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، ان دا ضرورت ان دا طلب جو چیز ملتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اور زیادہ چلنے والی ہوتی ہے اور جلدی یاد ہونے والی ہوتی ہے۔ اب آپ کو جب خرید و فروخت کرنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اس پر مکالمہ کرنا ہے، یا گھر میں جیسے سبزیاں فروٹس آتے ہیں، تو اگر آپ نے گھر والوں کے ساتھ اس کی کنورزیشن کرنی ہے، کنورزیشن رکھنی ہے، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ چیزیں جب آپ یاد کر لیں گے اچھے طریقے سے، تو یاد کرنے کے بعد آپ اس کی پریکٹس بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی چیز اس سبق کے متعلق ہے تو آپ ارشاد فرمائیں، ورنہ پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آپ کمنٹ باکس کے اندر اس کو لکھ کر بھی بول سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے متعلق بتا دیں۔ باقی مفردات ہیں، آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں جو میرے ذہن میں میسر حاضر ہوں گے، انشاءاللہ میں آپ کو مستحضر ہوں گے تو میں آپ کو بتاتا دوں گا، اور جو نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ لکھ کر سینڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ اگلے لیسن کے اندر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں گے۔ اب جیسے ہم بازار کے اندر جاتے ہیں، پھلوں کے نام ہیں، تو پھلوں کے نام آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ پھلوں کے کون کون سے نام ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں ہیں، سبزیوں کے کون کون سے نام ہوتے ہیں۔ تو جو سبزیاں جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں پکائی جاتی ہیں، یا وہ سبزیاں کہ جن کو آپ لائک کرتے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا، یاد کرنا، استعمال کرنا بہت ہی آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ میں پریفر کروں گا کہ آپ جو لائک کرتے ہیں چیزیں کھانے پینے میں، ان مفردات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جب یہ یاد ہو جائیں تو پھر ان اضافی چیزوں کی طرف چلے جائیں کہ جن کے ساتھ آپ کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، جیسے ایسی سبزیاں جو آپ یوز نہیں کرتے لیکن مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، تو ان کا بھی ذکر آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جی، کمنٹ کے اندر اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں، انشاءاللہ اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ آخر میں کھانا کھانے کا پوچھنے کا بتا دیں، اس کے لیے آپ سمجھ دیکھیں ایک چیز اہم اور کثیر الاستعمال، یہ تحب، تودو اور تریدو، یعنی چاہت کا معنی جس کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جیسے ماذا تریدو، ماذا تحب فی الطعام، یعنی آپ کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے۔ ماذا تحب فی الطعام، ماذا ترید فی الطعام، ماذا تود فی الطعام، یعنی آپ کھانا کھانے میں کیا پسند کریں گے۔ تو اس کے یہ سوال کرنے کا طریقہ آ جائے گا، تو پھر وہ جواب دینے والا اس پر جواب دے گا، ارید السمک والدجاج، یا اگر اس نے پھل تناول کرنا ہے تو وہ پھل کے بارے میں بتا دے گا کہ ارید التفاح یا ارید البرتقال۔ تو یہ اریدو اور تحبو یہ بہت ہی زیادہ کثیر الاستعمال اور ایڈجسٹ ہونے والا لفظ ہے۔ اگر ہاں اس کی جگہ پر آپ سمپل جیسے ہم جو اس کے معنی میں موضوع معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماذا تتناول فی الطعام، آپ کھانے میں کیا تناول فرمائیں گے۔ ماذا تأکل فی الطعام، آپ کھانے میں کیا کھائیں گے۔ تو یوں جو ہے وہ اس کے لیے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو جواب دینے والا بھی یہ سمپلی احب ان اتناول الفواکہ، اتناول الفواکہ، ٹھیک ہے۔ کھانا کیا پکا ہے، ماذا طبخ فی الطعام، طبخ یا طبخو کو آپ پہلے ماضی مجہول میں لے کر آئیں کہ کھانا کیا پکایا گیا ہے، تو ہم یوں کہیں گے ماذا طبخ فی الطعام، کھانے میں کیا پکایا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میں گھر پہنچتا ہوں اور پوچھتا ہوں امی سے، یا امی ماذا طبختی فی الطعام، ماذا طبختی فی الطعام، امی آپ نے کھانے میں کیا بنایا ہے، تو امی کہتی ہے طبخت الباذنجان، جیسے میں نے بینگن بنائے ہیں۔ تو آپ سمپلی اس پر یوں مکالمہ کر سکتے ہیں کہ لا احب الباذنجان، اريد ان تطبخینی
البطاطا، ٹھیک ہے، اريد ان تطبخيني البطاطا، آپ آلو بنائیں، یا اريد ان تطبخيني لي البطاطا، یا بطاطس دونوں استعمال ہوتے ہیں، بطاطا بھی اور بطاطس بھی، ٹھیک ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ جتنا بھی بولنے کے لیے پریکٹس کرنا چاہیں تو آپ کے پاس مجال مفتوح ہے، یعنی آپ کے پاس گراؤنڈ اوپن ہے، آپ اس پر جتنا زیادہ کھیلنا چاہیں اتنا اچھے طریقے سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بات کی بات بنانے کے لیے، آپ عربی سیکھنے کے لیے بات سے بات نکالیں، جیسے مثال کے طور پر روزمرہ کی روٹین میں جملے ہیں، ہم بولتے ہیں بھائیوں کے ساتھ، یا اخی العزیز این کنت ابحثک، این کنت، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، آپ کہاں تھے؟ اب بھائی کہتا ہے یا اخی قد ذهبت الى السوق، میں بازار گیا تھا۔ لماذا ذهبت الى السوق؟ ذهبت لشراء بعض الخضروات، میں کچھ سبزیاں خریدنے گیا تھا۔ ماذا اشتريت، آپ نے کیا خریدا؟ اب وہ بتاتا جائے گا، اشتریت الباذنجان، البطاطس، الطماطم، البصل، اس طریقے سے پھر وہ القرنبیط ہے، اس طریقے سے سبزیوں کے جو نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے سبزیوں کے نام، تو یوں جو ہے وہ جو چیزیں یا خریداری سے کے لیے جو چیزیں خریدی جا سکتی ہیں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ویس کرنے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کنورزیشن، یعنی آپ کسی ایک موضوع کو لے لیں، بھائی کے ساتھ کسی موضوع پر، جیسے وہ نہیں تھا، آپ کہاں گئے تھے، وہ بتائے گا میں فلاں جگہ گیا تھا، کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، تو یوں جو ہے وہ باتوں سے باتیں نکالتے چلے جائیں اور آپ کی کنورزیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی، تو یوں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تو آج جو ہمارا خرید و فروخت تھا، تو خرید و فروخت کے اندر ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کی پریکٹس کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مفردات کو بالخصوص یاد کر لیں۔ مفردات کو جتنا اچھے طریقے سے یاد کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسے بھائی سے آپ پوچھتے ہیں، اگر وہ اس کا بھی آپ فرضی آپ نہیں جواب دینا ہے نا، تو فرضی جواب دیں گے تو فرضی جواب دینے کے لیے آپ کے پاس اس کی ویکیبلری بھی ہونی چاہیے۔ ویکیبلری کے لیے آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، جیسے العربیۃ للطالبین ہے، المستوى الاول اور المستوى الثانی، پہلی اور دوسری جو جلد ہم نے لکھی ہے، اس کو بھی آپ زیر مطالعہ لا سکتے ہیں۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت سارے مفردات مل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب آتی ہے القاموس المصور، القاموس المصور، اس میں آپ کو مفردات اردو میں بھی ملیں گے، عربی میں بھی ملیں گے، اور اس کی تصاویر بھی اس پر چسپاں ہوں گی، چھپی ہوتی ہیں، تو یوں جو ہے وہ آپ کو الفاظ کو معانی کے ساتھ تصویریں دیکھ کر سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یوں جو ہے وہ آپ اس کی پریکٹس کریں، اور پریکٹس کے ساتھ ساتھ بالخصوص میں دوبارہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مفردات کی بے حد زیادہ حاجت ہوگی، کیونکہ ویکیبلری نہیں ہوگی تو آپ بول نہیں سکیں گے۔ تو پھر ہمارے پاس تو واقعی یہ بہت بڑا بہانہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ویکیبلری نہیں ہے، ویکیبلری نہیں ہے تو میں کہاں سے سیکھوں گا، میں کیسے بولوں گا؟ تو اس کے لیے اپنا بہانہ خود ہی ختم کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اچھے طریقے سے بول چال سیکھ جائیں گے۔ تو اور میں آخر میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھا بھی کریں، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کے پاس جتنے گروپس ہیں، آپ کے جو فرینڈ لسٹ ہیں، جو آپ کے اسٹوڈنٹس دوست ہیں دنیاوی طور پر یا دینی طور پر، ان کے لیے بھی یہ چیزیں انشاءاللہ سیکھنا ایزی اور آسان ہوں گی۔ عربی سیکھنا ان کے لیے بھی آسان ہوگا، آپ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی اس طرف مائل ہو جائے اور دینی معاملات کی طرف بھی وہ مائل ہو جائے، تو آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے گا۔ مدینے حاضری ہو جائے، دعا کی جائے، اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی مدینے بلا لے۔ بھائی آپ کا اسم گرامی ابو واصف محمد شاہد المدنی، تذکرہ ہوا ہے، شاید آج آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ بہرحال تو ہمارا آج کا سبق آج ہم کلوز کرتے ہیں اس کو یہیں پر۔ تو خرید و فروخت کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ارشاد فرمائیں، پھر اس پر ہم تھوڑا سا جواب کا سلسلہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اس سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ کب لائیو ہوتا ہے یہ پروگرام؟ یہ 12 دن کا کورس تھا، آج ہماری 8ویں کلاس ہے، اور چند دن میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تقریباً 10 بجے کلاس شروع ہو جاتی ہے، آپ بھی بر وقت تشریف لے آیا کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی آپ دعوت دیں۔ ماشاءاللہ نعیم علی بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ جید احسنت، جزاک اللہ نعیم بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ آپ بھی نعیم بھائی اپنے طلباء کرام کو ماشاءاللہ، مولانا نعیم مدنی ہمارے ایک جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے طلباء کرام کو بھی یہ ویڈیو دیکھنے کی تاکید بھی فرمائیں، ان کو لنک بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے طلباء کرام بھی عربی تکلم سیکھیں، اور ان کے لیے بھی اس کو ان کے لیے یہ ویڈیو انشاءاللہ آسان بھی ثابت ہوگی اور پریکٹس میں بھی لے کر آئیں گے۔
اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے لیے عربی تکلم کو سیکھنا آسان فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وقت دیا اور ماشاءاللہ پریکٹس بھی کی ہوگی۔ بالخصوص میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، کل والا جو ہمارا لیسن ہوا تھا اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے ریوائز کریں۔ کل والا لیسن بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ اہم ہے، میں اس کی بار بار جو ہے وہ تاکید کر رہا ہوں کہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ بالخصوص اسی وجہ سے آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ ان کو ترجمہ کرنا نہیں آتا۔ ترجمہ کیسے کریں، میں نے اس پر مفصل گفتگو کی ہے، آپ اس کو سنیں۔ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو اس کو دوبارہ سن لیں، اور اگر سنی ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں۔ 100 200 500 جملے اردو کے لکھیں، اس کی عربی بنائیں۔ عربی کے اگر کہیں سے دیکھتے ہیں تو ان کی اردو بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری اس پریکٹس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو انشاءاللہ کل پھر 10 بجے دوبارہ حاضری کی نیت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل دوبارہ ہم 10 بجے کلاس کو کنٹینیو کریں گے، اور کل ہمارا 9واں لیکچر ہوگا۔ ہمارے ابھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں، درس و بیان، چند ایک بیانات بھی آپ کو لکھوانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں درس و بیان کی ترغیب کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ 12 دینی کام کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں اور احادیث۔ تو چند ایک دعائیں عربی کے اندر جو بیان کی جاتی ہیں، مانگی جاتی ہیں، وہ بہت اچھی اور بہت ہی موضوع الفاظ میں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو ان کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ چند ایک مختصر احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی ہم نے سیکھنی ہے، تو کوشش فرمائیں آگے بھی اس کو کنٹینیو رکھیں اور اس کو آگے تک لیتے چلے جائیے گا۔ یہ حضور شریک ہوتے ہیں اور یہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے سوالات ہوں تو پھر بھی آپ بعد میں بھی کمنٹس میں کر دیا کریں، کلاس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ذکر ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔